ضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورۃ ہمزہ کل مکمل ہوئی. آج الحمدللہ سورۃ الفیل شروع ہو رہی ہے. آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ یہ آخری 10 صورتیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہی ہیں. 10 صورتیں مکمل ہوئیں، نصیب ہوا تو انشاءاللہ ہمارا یہ قرآن 8-9 سال کے عرصے کے بعد مکمل ہو جائے گا. بس دعا گو رہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ جو ہے اس کی برکات اور خیریں ہم سب کو نصیب فرمائے. سورۃ فیل ہے، مشہور واقعہ ہے. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. ایسی سورت جس کے اندر ہاتھی کا تذکرہ ہے، اس کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. درس کے اندر مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. حبشہ کا بادشاہ، اس کا لقب تھا نجاشی، جو حبشے کا بادشاہ تھا. نجاشی اس کا لقب ہے، یعنی لقب کا مطلب عہدہ، عہدے کا نام جو ہے وہ جو ہے نجاشی ہے. جس طرح اپنا فارس اور جو ہے کسرا جو ہے روم کا اور فارس کا، ان کے جو ہیں اپنے اپنے القابات ہوتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی ایک لقب تھا نجاشی. نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بادشاہ وہ بھی نجاشی تھا، لیکن نجاشی عہدے کا نام ہے. اس کا اصل نام تھا اصحمہ. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے. مختصر یہ ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ، اس عہدے کا نام تھا نجاشی. جو نجاشی نے اپنا ایک جو ہے بندہ، اس کو ابرہ نام کے بندے کو، ابرہ بن صباح نام بندے کو، فوج کا سپہ سالار تھا، اس کو حملے کے لیے بھیجا. اس نے آ کر یمن پر حملہ کر کے یمن پر قبضہ کر لیا. یمن پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اپنا وہاں پہ تسلط قائم کیا، اس نے اپنا سسٹم چلایا. تو اپنی ہی فوج میں سے ایک اور شخص اور ایک عہدیدار تھا، اس کا نام اریات تھا. اریات کو اس ابرہ کے ساتھ حسد پیدا ہوا. تو اریات اور ابرہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ابھرتے حتیٰ کہ دونوں اپنے اپنے گروپ لے کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے لگ گئے. جنگ کی تو کیا ہوا کہ اریات قتل کر دیا گیا اور جو ہے پھر ابرہ کی حکومت مضبوط ہو گئی. جب ابرہ کی حکومت مضبوط ہو گئی، اریات قتل ہو گیا. ان چیزوں سے جب فارغ ہوئے تو جو ہے یمن میں رہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اب حج کا سیزن آ رہا ہے اور ہم حج کرنے کے لیے مکہ جائیں گے. تو مکہ کے لیے انہوں نے جب رخت سفر باندھا تو جس وقت ابرہ کو پتہ چلا تو ابرہ نے اپنے نجاشی بادشاہ جو تھا حبشہ کا، اس کو پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے میں ایک مکہ کے مقابلے، مکہ میں جو بیت اللہ ہے اس کے مقابلے میں ایک کنیسہ، چرچ، عبادت گاہ جو عیسائیوں کی ہوتی ہے، میں وہ تیار کروا رہا ہوں. عالی شان تیار کروانے کے بعد آپ آئیے گا اور آپ اس کا افتتاح کیجئے، وزٹ کیجئے گا. تو ابرہ نے کیا کیا، اس نے بہترین قسم کا چرچ تیار کروایا. یہ عیسائی المذہب لوگ تھے، نصرانی المذہب لوگ تھے. تو انہوں نے چرچ تعمیر کرانے کے بعد اب جو ہے نجاشی کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور آ کر یہ چیزیں دیکھیں، ہمارا یہ کنیسہ اور چرچ وزٹ کریں. تو یہ بات جو ہے، اس بات کی خبر بنی کنانہ، جو عرب کا مشہور قبیلہ ہے بنو کنانہ، ان کا ایک بندہ، اس کو پتہ چل گئی کہ اس نے اس طرح بیت اللہ کے مقابلے میں جو ہے یہ بھی بنایا ہے کنیسہ، اور اب جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو اس پر بلا کر افتتاح کروانا چاہتا ہے. تو اس بنی کنانہ خاندان کے بندے نے آ کر چھپ کر رات کے وقت اس چرچ کے اندر گندگی اور پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا.
اس کی تحقیر کرتے ہوئے۔ جب یہ کام کیا، بھاگ گیا، تو پیچھے سے صبح جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح ہمارے عبادت خانے کے ساتھ یہ کیا گیا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ انہی نے کیا ہوگا جن کا بیت اللہ ہے، جن کا کعبہ ہے، انہوں نے وہی میری تردید میں یا میرے رد میں یا مجھے ریجیکٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہوگا۔ تو اس نے وہاں پر جو ہے قسم کھا لی کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، کیونکہ یہ اللہ کو مانتے تھے نا عیسائی لوگ بھی، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک بیت اللہ کو شہید کر کے گرا نہ دوں، منہدم نہ کر دوں۔ اب اس نے پھر کیا کیا، نجاشی بادشاہ کی طرف دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ ہاتھی دے کر میرا ساتھ تعاون کریں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے 12-13 ہاتھی جو ہے اس ابرہ نامی جو ان کا گورنر تھا یمن کا، اس کو دے دیے۔ اب یہ ہاتھیوں کی فوج لے کر اسی ارادے سے جب نکلنے لگا تو یمن کے ہی لوگ جو بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے یا بیت اللہ کی قدر ان کے دلوں میں تھی، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے آگے اور اس کے لیے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، لیکن اس کی حکومت تھی، فوج تھی، ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ان کا سپہ سالار تھا یمن والوں کا، اس کو پکڑ لیا گیا اور باقی لوگ بھاگ گئے، اور جو ہے اس طریقے سے انہوں نے جان بچائی۔ پھر آگے گئے، جس طرح چلتے چلتے یہ طائف والے مقام تک پہنچ گئے۔ طائف والے مقام تک پہنچے تو وہاں پر اہل طائف جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا راستہ بھی نہیں روکتے، اور ہماری طرف سے کوئی آپ کے لیے کوئی یعنی آپ کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ اور منصوبہ نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو ایک بندہ دیتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ابو رغال نامی بندہ اہل طائف نے دے دیا، اور وہ ابو رغال نامی بندہ ان کے ساتھ چلتا آیا۔ راستے میں کچھ سفر طے کرنے کے بعد ابو رغال مر گیا۔ آج بھی جن لوگوں کو علم ہے وہ ابو رغال کی قبر پر جا کر پتھر مارتے ہیں، کیونکہ اس نے ہی آ کے گائیڈ کیا تھا بیت خانہ کا، مکے کا راستہ اس نے ہی بتلایا تھا۔ تو یعنی اللہ کے گھر کا یہ دشمن تھا، اللہ نے اس کو راستے میں ہی موت دے دی۔ ابو رغال نامی بندہ راستے پہ مر گیا۔ آج بھی اس کی قبر پر پتھر مارے جاتے ہیں یعنی جن کو پتہ ہے اس واقعے کا۔ بہرحال تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتا رہا۔ آگے چلتے چلتے راستے میں ایک اسود نامی حبشی تھا، اس کو جو ہے اس نے ساتھ لیا، کیونکہ وہ راستے بتانے کا ماہر تھا۔ اس کو ساتھ لے کر چلتا رہا اور مکہ کے قریب آ کے پہنچ گیا۔ مکہ کے قریب آ کے اس نے پیراؤ کیا، اس نے ڈیرا لگایا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنے اسود نامی بندے کو بھیجا کہ جا کر مکہ والوں کو جو ہے مکہ والوں کے جو وڈیرے ہیں ان کو جا کر بتاؤ کہ ہم اس طرح تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد ہے بیت اللہ کو گرانا، معاذ اللہ، ہم اس مقصد سے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے جو جانور وغیرہ ہوں وہ بھی پکڑ کے لے آؤ، اس نے کہا۔ تو اسود نے کیا کیا، 100 اونٹ حضرت عبد المطلب کے چر رہے تھے، ان کو پکڑ کر وہ جو ہے بادشاہ کے پاس، ابرہ کے پاس لے گئے اور ان کو آ کے بتایا۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ وہاں سے چلے اور آ کر جہاں پر انہوں نے پیراؤ کیا ہوا تھا ان سے ملاقات کرنا چاہی۔ تو پہلے ان سے ملاقات، نچلے لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بالآخر ابرہ کے ساتھ ان کو ملوایا۔ ابرہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بڑی کرسی پر تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو اس کے دل میں بڑی ہیبت آئی، بڑا رعب پڑا، تو وہ اپنے تخت سے اترا اور آ کر حضرت عبد المطلب کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ حضرت عبد المطلب کو تو تخت پر نہیں بیٹھا سکتا تھا کہ بادشاہ کا تخت تھا، لیکن وہ خود اترا اور نیچے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور بیٹھا، ترجمان ساتھ تھا، ٹرانسلیٹر، اس نے پوچھوایا کہ کس مقصد سے آنا ہوا ان کا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ ہم ان کا بیت اللہ گرانے آئے ہیں تو یہ کچھ منت سماجت کرنے آیا ہوگا، سفارش کرنے آیا ہوگا، لیکن حضرت عبد المطلب ان کی سوچ اور تھی، ان کا ذہن اور تھا۔ آپ سنیے گا ذرا تفصیل سے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بتلایا کہ بھائی آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان کا تقاضا کرنے آیا ہوں۔ تو آگے سے ابرہ کہنے لگا جس وقت آپ آئے تو آپ کے آتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں بڑا رعب پڑا،
میں بڑا یعنی مرعوب ہوا آپ کی وجاہت سے، لیکن جس وقت آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ مجھے اپنے اونٹ واپس کر دو، تو آپ کی اہمیت میرے دل سے زیرو ہو گئی۔ کیوں؟ میں سمجھتا تھا بھئی آپ آئے ہو بیت اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن آپ کو بیت اللہ کی فکر نہیں ہے، آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا بھائی بات یہ ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے۔ اونٹ میرے ذمے ہیں، بیت اللہ کا اپنا گھر ہے، اونٹوں کا محافظ میں، بیت اللہ کا محافظ اللہ ہے۔ میری چیزیں مجھے واپس کر دے، بیت اللہ کے پاس جائے گا تو بیت اللہ کا مالک خود ہی تیرے ساتھ نپٹ لے گا، کیونکہ پتہ تھا کہ مقابلہ کرنے میں نقصان ہے، صرف موت ہی ہے اور کیا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی فوج ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ اسلحہ اور جو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اب اس کے سامنے مکہ کے نہتھے لوگ کتنا لڑ سکیں گے، موت ہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے بھئی اللہ کے سپرد کر دو معاملہ کا، اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عبد المطلب نے یہ بات کہی اور واپس آ گئے۔ واپس آتے ہی اہل مکہ کو بتلایا کہ اے مکہ والو، ابرہ اس نیت کے ساتھ آ چکا ہے، تم ایسا کرو کہ تم پہاڑوں میں نکل جاؤ، سائیڈوں پہ چلے جاؤ، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، یہ نہ ہو کہ اس کے فوجی تمہارا کوئی نقصان کریں، اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ ان کو اطلاع دینے کے بعد حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ ایک زنجیر لگا ہوا ہوتا تھا، اس زنجیر کو پکڑ کے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، مولا اس کے ساتھ ٹکر لینے کی طاقت ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ٹکر لے سکے، اللہ تو مہربانی کر، یہ تیرا گھر ہے، تیرے ابراہیم خلیل نے بنایا ہے، تیرا پیارا گھر ہے، اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہی اس کی حفاظت کر۔ اگر تو حفاظت نہیں کرے گا تو یہ کنیسہ اور صلیب کے پجاری، کنیسہ والے صلیب کے پجاری یہ اونچے ہو جائیں گے، تیرا گھر نیچا ہو جائے گا اگر تو مدد نہیں کرے گا، اللہ آج تو مدد کر کے دکھا دے۔ اس طرح اللہ کے سامنے منت اور التجا اور درخواست پیش کی اللہ کے دربار میں، اور رو رو کر اللہ سے مانگا، اللہ میرے بس میں نہیں ہے لیکن تیرے بس میں تو سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر دعا کر کے حضرت عبد المطلب بھی کنارے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ابرہ اپنا لشکر لے کر، ہاتھی لے کر بیت اللہ کی طرف آنا چاہا۔ نفیل نامی بندہ تھا، وہ بھی راستے میں ہی ان کے ساتھ جو ہے مجبوراً پکڑا گیا تھا، راستے میں مقابلہ کرتے ہوئے ابرہ کا راستے میں پکڑا گیا تھا، تو نفیل نامی بندہ بھی انہوں نے ساتھ لیا ہوا تھا۔ تو نفیل نے موقع پا کر، جو ابرہ کا بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود، اس کے کان میں آ کر بتایا، محمود سن لے، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے خبردار قدم نہ بڑھانا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ روایات میں یوں آتا ہے کہ ابرہ کا جو محمود نامی ہاتھی تھا، اس نے جو ہی وہ بات سنی ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کے جو سارے جو ہے چلانے والے تھے ہاتھیوں کو، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، بہت مارا، بہت پیٹا، حتیٰ کہ آتا ہے تفسیروں میں یوں آتا ہے کہ انہوں نے کسی، کدال نہیں ہوتی کسی، حولی سمجھ گئے نو، کہیں سمجھ گئے نو، وہ اس کے سر میں دے ماری ہاتھی کے، اس کے باوجود ہاتھی نہ اٹھا۔ پھر انہوں نے حربہ کیا کہ ہاتھی کا رخ پیچھے موڑو، یمن کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہاتھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، دوسری شام کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہاتھی چل پڑتا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہاتھی ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے، نہیں چلتا۔ خیر بہت کوشش کے باوجود بھی اس بات میں وہ ناکام رہے اور وہ ہاتھی وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ باقی ہاتھی جو تھے وہ آگے چلے، محمود ہاتھی آگے نہ چلا۔ پھر کیا ہوا، ابھی اسی اثناء میں ان کی کوشش جاری تھی کہ ہم بیت اللہ کی طرف آگے بڑھ کے بیت اللہ کو شہید کریں۔ سمندر کی طرف سے، جو جدہ کی طرف سے سمندر ان کا بحر احمر ہے، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے، یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں ابابیل چھوٹا پرندہ تھا، یعنی ابابیلوں کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ اور لشکر کے لشکر اللہ نے بھیجے، اور ان کے منہ میں، چونچ میں اور دونوں پنجوں میں، مفسرین تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے کہ مسور کی دال جو ہوتی ہے، مسور کی دال کے برابر ان کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک پتھر تھا، یعنی تین پتھر تھے ان کے پاس، پرندوں کے پاس۔ وہ اوپر آ گئے، آ کر ایسے بادل کی طرح چھا گئے، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آ کر اوپر سے وہ پتھر گرائے۔ قرآن مجید میں اس کا لفظ استعمال ہوا ہے ترمیہم،
انہوں نے مارے پتھر بحجارتن وہ پتھر من سجیل. سجیل علماء نے بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ اصل میں لفظ تھا سجین. سجین وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. جو فجار ہوتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ سجین میں، جیل ہے ایک، اس میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے ان کی روحوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ سجین میں رکھتا ہے، عذاب کے قبر جہاں پہ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ علیجین میں رکھتا ہے. تو وہ جو سجین ہے اسی سجین سے ہی چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی گئی تھیں. یعنی جو عذاب قبر اور وہ چیزیں ہیں وہاں سے چھوٹی پتھریاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا تھا، وہ آ کر لگی تھیں. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ مسور کی دال کے برابر عذاب قبر جو ہو رہا ہے جہاں پر سجین، وہاں والی پتھریاں آئیں اور آ کر ان ہاتھیوں کو اور لشکروں کو ہلاک کر کے بھوسا بنا دیا. یعنی اتنی سی پتھریاں جو عذاب قبر والی تھیں وہ آئیں اور انہوں نے آ کے ان کو جو ہے بھوسا بنا دیا. خدا نہ خواستہ جس بندے کو عذاب قبر ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی موت کے تمام فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ قرض کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ بہرحال ایک دعا ہے. مختصر یہ ہے کہ وہ سجین یا جہاں سے وہ پتھریاں آئیں، وہ پتھریاں آ کر ان پرندوں نے اوپر ڈالی، جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ برباد ہو گیا. فوجی جو ہے وہ بکھر گئے اور بھاگنا شروع ہوئے، وہ بھی برباد ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا محمود ہاتھی جو آگے نہیں بڑھ رہا تھا اللہ نے اس کو بچا لیا. ٹھیک ہے، تو امام واقدی نے اس کو بارے میں فرمایا کہ اس کو بچا لیا گیا. اور جو ابرہ نامی بادشاہ تھا وہ بھی مرا نہیں، اس کو بھی مارا نہیں گیا، قتل نہیں کیا گیا، وہ بھی مرا نہیں، لیکن وہ اس عذاب میں گرفتار ہوا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح عذاب بھیجا کہ اس کا پہلے پورا، انگلیوں کے جو پورے ہیں، پورا خود بخود جو ہے گل کے گر جاتا، اس سے پیپ اور خون کچا رسنا شروع ہو جاتا، دوسرا پورا گرتا. اس طرح ایک ایک جوڑ اور ہڈیاں اس کی گرتی گئیں، اور وہاں سے وہ بھاگا اور وہ راستے میں یمن کے قریب پہنچا. اور وہاں جس وقت پہنچا تو بالکل روایات میں تفاسیر میں آتا ہے بالکل چھوٹے چوزی کی طرح کمزور ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا اندر سے. جب یمن کے قریب پہنچا تو اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہیں پہ وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا، اس کو برباد کر دیا. جس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مقابلہ اور ٹکر لینے پہ آتا ہے تو اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ پیش آیا. آپ ربیع الاول میں 8 ربیع الاول کو یا 10 ربیع الاول کو یا 11 ربیع الاول کو یا 14 ربیع الاول کو یا ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تو بہرحال آپ کی پیدائش سے چند مہینے 2 مہینے پہلے 22 محرم کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 22 محرم اتوار کا دن تھا. یہ ابرہ والا واقعہ، فیل والا واقعہ، اصحاب فیل والا یہ واقعہ 22 محرم اتوار کے دن نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 2 مہینے تقریباً پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، پہلی آیت کا ترجمہ کر دیں پھر دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، فعل ربک تیرے رب نے کیا، باصحاب الفیل اصحاب فیل کے ساتھ تیرے رب نے کیسا کام کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، دیکھنا کیسے تھا؟
دیکھنا کیسے تھا، اس کے بارے میں یہ سوال ذہن میں رکھیے گا. زندگی رہی تو کل اس کے بارے میں وضاحت کریں گے. جب پیدا نہیں ہوئے تو دیکھا کیسے؟ اللہ کہتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تیرے رب نے؟ حالانکہ اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے، تو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ